السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طہارت جو کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، اس سے متعلق بنیادی باتیں اور بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، اسے کچھ مختصر انداز میں نہایت آسان لب و لہجہ میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ طہارت کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک صاف ہو۔ اب طہارت کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی طرح کی طہارتیں ہوتی ہیں، تو طہارت کی دو اہم قسمیں ہیں، ایک کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، اس سے مراد وضو ہے، اور طہارت کبریٰ بڑی طہارت یعنی غسل۔ تو طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے انہیں حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اب نجاست کتنے طرح کی ہوتی ہے، ناپاکی کتنے طرح کی ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حکمیہ اور ایک حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن شریعت اسے نجاست کہتی ہے، اسے ناپاکی کہتی ہے، جیسے بے وضو ہو جانا، غسل کی حاجت ہونا۔ مثلا کسی انسان کو ریا خارج ہو جائے تو یہ وہ انسان بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جس نجاست سے وضو ٹوٹا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، حکماً اسے کہا جاتا ہے، شریعت میں کہا جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح غسل میں بھی معاملہ آتا ہے۔ نجاست حکمیہ اگر کسی انسان کے ساتھ لگ جائے، کسی انسان پر نجاست حکمیہ طاری ہو جائے، تو اس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اگر نجاست حکمیہ کا تعلق وضو سے ہے تو وضو کر لیں گے، اور نجاست حکمیہ کا تعلق غسل سے ہے تو وہاں غسل کر لیں گے۔ یعنی حاجت وضو کی ہے تو وضو کر لیں گے، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لیں گے، تو نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے نجاست حقیقیہ۔ جو نجاست حقیقی اس نجاست کو کہتے ہیں، اس ناپاکی کو کہتے ہیں، اس ناپاک چیز کو کہتے ہیں جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ظاہری طور پر دکھائی بھی دیتی ہے، وہ ظاہری طور پر معلوم ہوتی، جیسے پخانہ، پیشاب وغیرہ۔ اس طرح کی نجاستوں کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اور اب نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو شریعت میں غلیظہ اور دوسرے کو خفیفہ کہتے ہیں۔ غلیظہ کا مطلب سخت نجاست، اور خفیفہ کا مطلب ہلکا نجاست، یعنی جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، اور جس کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ اور خفیفہ، یہ دو طرح کی نجاست ہوئی۔ ان دونوں طرح کی نجاست کا حکم کیا کیا ہے؟ مثلا نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو کتنا لگ جائے گا، تو اس حصے کو دھونا پڑے گا، یا کپڑا بدلنا ہوگا، یا بدن کے کسی حصے پہ لگا تو اس کو دھونا ہوگا۔ اور خفیفہ ہے، اگر وہ بدن یا کپڑے کے کسی حصے پر لگا تو اس کا کیا حکم ہے، کیا پورے طور پہ پورا غسل کریں گے یا پورے کپڑے ہی کو دھلیں گے؟
تو یہ بہت اہم ہے اور اس کا جاننا ضروری. اس میں ہمارے اکثر بھائی بہت شبہے میں ہوتے ہیں کہ بدن پہ بچے نے پیشاب کر دیا اس لیے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یا ہم نے استنجا نہیں کیا ہے اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یا یہ کہ بدن پر کوئی اور گندی چیزیں لگ گئی، چھینٹے وغیرہ پڑ گئے تو اس لیے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پورا نہانا پڑے گا تبھی اب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کو ذرا توجہ سے آپ سمجھیں کہ نجاست غلیظہ جو سخت نجاست ہے، تو نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن کے کسی بھی حصے پر ایک درہم یعنی ایک سکے سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. مثلا کرتے میں، پاجامے میں، تہبند میں، بدن کے کسی حصے میں نجاست غلیظہ مثلا پخانہ، پیشاب وہ لگ جائے اور ایک سکے کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس حصے کو پاک کرنا فرض ہے. کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو پاک کرنا، بدن میں، پیر میں، ہاتھ میں جس جگہ لگ جائے تو اس حصے کو پاک کرنا فرض ہے. بغیر پاک کیے اگر نماز ادا کی گئی تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر نجاست غلیظہ سکے کے برابر سے زیادہ نہیں بلکہ بالکل برابر لگے، سکے کے برابر لگے، درہم کے برابر لگ جائے تو ایسی صورت میں اسے پاک کرنا واجب ہے، فرض نہیں واجب ہے. کہ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی. مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. تو یہ اس صورت میں جب کہ نجاست غلیظہ ایک سکے کے برابر حصے میں، بدن کے حصے میں یا کپڑے کے حصے میں لگ جائے تو یہ حکم ہے. اور اگر اس درہم سے کم لگے، سکے کی مقدار سے کم اگر نجاست غلیظہ لگے بدن یا کپڑے کے کسی حصے میں تو اس کو پاک کرنا سنت ہے. یعنی اگر اس صورت میں بغیر پاک کیے ہوئے انسان نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اس کو دہرا لینا بہتر ہے، نہیں دہرایا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو پھر سے ذرا دوبارہ سمجھ لیجئے کہ نجاست غلیظہ جیسے پخانہ، پیشاب، شراب یہ سب نجاست غلیظہ ہے. یہ اگر بدن یا کپڑے کے کسی حصے میں لگ جائے تو پورا غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اسی حصے کو دھونا ضروری ہے جس حصے میں لگا. تو اگر وہ نجاست ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو صاف کرنا فرض ہے، ایک درہم کے برابر لگے تو اس کو صاف کرنا، پاک کرنا واجب ہے، اور اگر ایک درہم سے کم لگے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے. اب نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے، جو دوسری قسم ہے نجاست کی، تو اس کے بارے میں نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس جگہ لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اور زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بے دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں. یعنی نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست ہے، بدن یا کپڑے کے کسی حصے میں بھی لگ جائے تو اب اس کے لگنے میں درہم کی مقدار، سکے کی مقدار کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس حصے میں لگا، مثلا دامن میں، کرتے کے دامن میں لگا تو دامن کی چوتھائی، آستین میں لگا تو آستین کی چوتھائی، پاجامے کے ایک پیر کے حصے میں لگا تو اس پورے ایک پیر کا جو حصہ ہے پاجامے کا اس کی چوتھائی اس طور پہ دیکھی جائے گی. یوں ہی بدن میں تو اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. معاف ہے مطلب یہ کہ اگر اسی صورت میں نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی کے برابر لگ جائے نجاست خفیفہ تو دھونا واجب ہے، اور چوتھائی سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا، پاک کرنا فرض ہے کہ بغیر دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں. اس طرح سے یہ
نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم ہوا۔ اب یہ ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں اور نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ نجاست غلیظہ آدمی کا پیشاب، پخانہ، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر قے، دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی، حرام جانوروں کا پخانہ، پیشاب، گھوڑے کی لید اور ہر حلال جانور کا گوبر، مینگنی، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہر قسم کی شراب، سور کا گوشت اور ہڈی، بال، چھپکلی یا گرگٹ کا خون اور درندے چوپایوں کا لعاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ یہیں پر ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب اور دودھ پیتے بچے کی قے بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عام طور پہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب اگر بدن میں لگ جائے تو معاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ جب نجاست غلیظہ ہے تو یہ بھی اگر درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے، درہم کی مقدار کے برابر لگے تو پاک کرنا واجب ہے، اور اس سے کم لگے تو پاک کرنا سنت ہے، پورا غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اب نجاست خفیفہ میں کون کون سی چیز آتی ہیں وہ سمجھ لیں۔ حلال جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو پورا کا پورا نجاست غلیظہ ہی بن جائے گا، یعنی نجاست غلیظہ میں تھوڑا بہت بھی اگر بلکہ نجاست خفیفہ میں ہلکی مقدار میں بھی، تھوڑی مقدار میں بھی نجاست غلیظہ اگر مکس ہو جائے، مل جائے، تو نجاست خفیفہ بھی نجاست غلیظہ ہی میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حکم بھی نجاست غلیظہ کا ہی ہو جاتا ہے۔ ان پورے سبق، اس پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نجاست چاہے حقیقیہ ہو، حکمیہ ہو، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں بتائی گئی، یعنی نجاست غلیظہ اور خفیفہ، ان دونوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم یعنی خفیفہ یا غلیظہ بدن پہ لگ جائے، جو خارج سے، باہر سے کوئی چیز بدن میں لگ جائے، تو ایسی صورت میں پورے طور پر غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، پورے بدن کو دھونا فرض نہیں ہوتا، پورے کپڑے کو دھونا فرض نہیں ہوتا، بلکہ جس حصے میں وہ نجاست لگی ہو صرف اس حصے کو دھونا، اس کو پاک کرنا لازم و ضروری ہے، اور جو مقدار بتائی گئی ہے اسی مقدار کے اعتبار سے۔ اب رہا کہ کن نجاست حکمیہ میں جیسے وضو یا غسل کا معاملہ، تو اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ بعد میں پھر بیان کی جائیں گی۔ اب اتنی ہی پہ اس گفتگو کو سماعت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اسے سن کر کے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔